بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہور قدسی اگر دیکھا جائے تو سال کے تمام ماہ و ایام اور شب و روز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہیں، مگر جس دن حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خطب المرسلین کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی، تمام دنوں سے زیادہ افضل، مقدس اور بابرکت ہے۔ یہ وہ اہم دن ہے جب حضور رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت کا ظہور ہوا، جس دن نوح انسانی کا وقار عرش تک پہنچا اور پھر انسانیت بھی عزتوں، عظمتوں اور شرافت کے عروج تک جا پہنچی۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا، خوشخبری پھیلانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے ایسا آفتاب بنا کر بھیجا گیا ہے جسے نہ صرف پوری کائنات منور ہوئی بلکہ انسانیت کو بھی دائمی ہدایت حاصل ہوئی۔ آپ جو دین اور انقلاب لائے اس نے دنیا کی کایا پلٹ دی، اور یہ وہ انقلاب تھا جس نے افکار، عقائد، اخلاق، کردار، معاشرت، معیشت، سیاست اور قیادت کے تصورات بھی بدل ڈالے۔ عرب کے جاہل بدوؤں کو اتنا مہذب بنایا کہ انہوں نے قوموں کی امامت سنبھال لی اور تمام ظالم قوتیں ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئیں اور وہ ایک مثالی قوم بن گئے۔ یہ وہ دور تھا جب تمام دنیا غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ معیشت ہو یا اخلاق، مذہب ہو یا معاشرت، ہر جگہ خود غرضی کا دورہ تھا، اور اس طرح زندگی کی تمام خوشیوں اور مسرتوں پر چند افراد کی اجارہ داری تھی۔ آپ نے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلائی۔ جب آپ کا ظہور قدسی ہوا تو آپ سراج منیر بن کر تشریف لائے، اور پھر آپ اپنی تعلیمات سے ایک ایسا انقلاب لائے کہ تمام دنیا ہدایت کے نور سے روشن ہوئی۔ ظلم و بربریت، قتل و غارت گری اور وحشت کی جگہ عدل و انصاف، حریت، مساوات، اخوت، شرافت، انسانیت جیسی عظیم قدروں نے لی۔ قرآن کریم نے اس انقلاب کا نقشہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں اس طرح کھینچا، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو تمہارے دلوں کو جوڑا اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، پس اس نے تم کو بچا لیا۔ تاریخ عالم میں کئی ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کی بدولت بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے، مگر ان تمام ریفارمرز کا پیغام صرف ان کی اپنی قوم یا خاص خطہ زمین تک تھا، مگر آپ ہادی تمام بنی نوع انسان ہیں۔ آپ کا پیغام کسی ایک قوم، رنگ، نسل کے لیے نہ تھا، بلکہ آپ نے تمام بنی نوع انسان کو عظمت و شرف سے نوازا اور ہر ایک کے دکھوں کا ازالہ کیا۔ لہٰذا دنیا اگر صرف ایک ہی مسلح اعظم کا دن منانا چاہے تو پھر اسے صرف اور صرف ایک ہی برگزیدہ ہستی یعنی رحمت مجسم سرکار دو عالم کا دن منانا ہوگا۔ ظہور قدسی کا دن وہ عظیم دن ہے جب وہ آفتاب ہدایت طلوع ہوا، جس سے تمام قرۂ ارض منور ہوا اور نوح انسانی کو ہدایت شرف نصیب ہوا۔ وہ عظیم ریفارمر تشریف لائے جن کی حیثیت ستاروں میں ماہتاب کی سی ہے۔ اس ہستی مبارکہ کاملہ کی آمد ہوئی جنہیں خالق کائنات نے منصبہ جلیلہ عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اللہ رحمان رحیم نے اعلان فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے مبعوث کیا ہے۔ قرآن کریم میں آپ کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز کیا،
اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول تم میں سے بہترین نمونہ ہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اور رب کائنات نے آپ کو تمام بہتریاں اور بھلائیاں عطا فرمائیں۔ فرمایا انا اعطیناک کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس مقدس دن وہ دائی مبعوث ہوئے جنہوں نے انسان کو ہر قسم کے استحصال سے نجات دلائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد جاکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے جو تم ہی میں سے تھا۔ آپ نے تمام فرائض انسانی کو اپنایا اور ایک جامع اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ نمونہ دکھایا، مثلاً کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، بولنا جاگنا سونا اور زندگی کے ہر پہلو کی تکمیل کی، بچپن جوانی شادی بال بچے دوست احباب عبادت ریاضت صلح جنگ خلوت جلوت۔ آپ نے تمام کاروبار زندگی میں حصہ لیا اور ہر پہلو میں کمال ظاہر کیا۔ آپ نے سیرت انسانی کا ایک ایسا اعلیٰ اور بہترین نمونہ پیش کیا کہ مستشرق بی سمتھ کو بھی اعتراف کرنا پڑا کہ سیرت محمدی پورے دن کی روشنی ہے جس میں آپ کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہے، یعنی آپ کی تشریف آوری کا دن تاریخ عالم کا وہ اہم ترین دن ہے جس دن وہ بشر پیدا ہوا جو اپنی شان کا ایک ہی بشر ہے۔ اس دن وہ ختم المرسلین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین جلوہ گر ہوئے جن کے صدقے میں رحمت عام ہوئی، جن کے ذکر کو پروردگار نے بلند فرمایا اور جنہیں اللہ رحمان نے مقام محمودہ پر فائز کیا، جن کی انگشت کے اشارے سے ماہ کامل شق ہوتا اور سورج الٹے پاؤں پلٹتا، جن کے اخلاق و کردار کو قرآن کریم نے انک لعلی خلق العظیم سے تعبیر فرمایا۔ ظہور قدسی کا دن اس مقدس اور مبارک ہستی کے ظہور کا دن ہے کہ شعراء جن کی تعریف کے لیے ہمیشہ الفاظ کے متلاشی رہتے، حضرت شیخ سعدی کے اشعار آج بھی زبان زد عام ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔